اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسم میں درد سے شفا کے لیے ایک مسنون دعا کا عمل، ہر درد سے شفا ملے گی۔ میں اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکا، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور میں نے اس کے اوپر پریکٹیکلی خود ایکسپیرینس کیا اور میں وہی چیز آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ لاسٹ کچھ دن پہلے، کیونکہ یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہے کہ جو میرے ظاہر ہے کہ جب میں نے ایک چینل سٹارٹ کیا تھا اس وقت سبسکرائبر نہ ہونے کے برابر تھے، ابھی سبسکرائبر بڑھ گئے، تو جو اب سے ایڈ ہوئے 30-40 ہزار 30,000 32,000 لوگ، تو وہ اب بیک میں تو 2,000 پیچھے ویڈیوز کے دیکھنے نہیں جاتے کہ جی میں وہ عمل جو ہے ہم پڑھ لیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ابھی کل ریکویسٹ ہوئی، کئی بھائیوں نے مجھ سے یہ کہا، بہنوں نے کہا کہ جسم کے درد کے لیے کوئی جو ہے آسان سا کوئی عمل بتا دیں جس سے کہ ہمیں شفا ہو جائے۔ تو یہ پینفل کنڈیشن کا جو شکار بہن بھائی تھے، تو اوبیسلی میں جانتا ہوں کیونکہ ابھی پروسیس سے میں گزر چکا ہوں، میرے اپنے کئی ایکسیڈنٹس اور کئی فریکچرز ہوئے، اور اس کے بعد پھر میرے پرسنل میری مسز کے ساتھ بھی یہ کمر کے موڑوں کا ہوا اور بڑے ایسے مسائل ہوئے۔ تو میں نے مطلب یہ آزمایا، اور یہ میں ایکسپیرینس آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ، کیونکہ یہاں پر اب یہ ریفرنس تو آ گیا نا، پہلے تو لوگ یہاں پر جین نہیں دیتے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ اب ایک ریفرنس موجود ہے کہ صحیح مسلم میں ہے، اور اب دوسرا میں اس کا یہ بتا رہا ہوں کہ جی پرسنلی میں نے اس کو کر کے دیکھا ہے۔ تو جو چیز خود کے ایکسپیرینس میں ہوتی ہے اس سے بیٹر تو کوئی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ تو اوبیسلی جو لوگ بھی جس کو بتایا جاتا ہے جو کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا ہے۔ تو آپ پریکٹیکلس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو وہ یہ تھا کہ میری مسز کو پرابلم ہوا تھا کمر کے مہروں کا، تو جب یہ پرابلم سامنے آیا تو اس قدر شدید تھا کہ نہ چل سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، کوئی آرام نہیں تھا، پین بہت زیادہ تھا۔ تو جب ڈائگنوز ہوا، سارا ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس ہوا، تو ڈاکٹر نے یہاں تک بتایا کہ شی ول ناٹ بی ایبل ٹو ایون واک، اور مطلب کبھی زندگی بھر یہ نہ اسٹیپس چڑھ سکتے ہیں نہ کچھ ہو رہی ہے، اس وقت تک کہ جب تک آپ کی یہ ڈسک جو ڈسک کا پرابلم ہے، 2 ڈسک ہیں، اس کا آپریٹ جو ہے وہ جب تک نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سائنٹیفکلی جو تھا وہ ریزلٹس تھے اس ساری ڈائگنوز کے بعد، جو معالج نے، جو ڈاکٹر نے ہم سے یہ بہت بڑے سرجن نے یہ ڈسکس کیا اور کہا کہ جی اس کے بغیر آپ کا علاج ممکن نہیں۔ اب یہ سائنس کی ہے، اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے قرآن میں کچھ اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو دعائیں ملتی ہیں اس کا اور ہی اثر ہوتا ہے۔ خیر میں پہلے تو کچھ دن پریشان رہا، پھر میں نے کچھ مشورہ دوستوں سے کیا، میں مطالعہ بھی کرتا تھا اس احادیث وغیرہ کے بارے میں، تو میری نظر سے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7563، یہ جب نظر میں آئی، اور جب میں نے اس کو پڑھا تو پھر ظاہر ہے تھوڑا سا بندے کا نا وہ پریکٹیکل تھوڑا چینج ہو جاتا ہے۔ تو کئی ایک بزرگوں سے بھی مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے اس کے پڑھنے کا کچھ اور انداز بتایا، وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں، حدیث میں جو ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو مین بات یہ تھی کہ جب جسم میں کسی بھی جگہ درد ہو، کسی بھی جگہ آپ کے جسم میں درد ہو، گھٹنوں کا درد، جوڑوں کا درد، کمر کا درد، موروں کا درد، تو یہ دعا ایک زبردست رزلٹ آپ کو پرووائڈ کرے گی۔ اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے جب کسی نے درد کی شکایت کی تو انہوں نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو، 3 بار بسم اللہ کہو، اور اس کے بعد 7 بار یہ کہو، اعوذ باللہ و قدراتہ من شر ما اجد و احذر۔ یہ دعا پڑھو کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جس کو میں پاتا ہوں اپنے اور جس سے ڈرتا ہوں، مطلب جو بھی تکلیف جو ہے آپ سے اس کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو حدیث میں نے پڑھا، پھر جب میں نے بزرگوں سے رابطہ کیا، اپنے ان سے مشورہ کیا، تو کئی بزرگوں نے اس کا ایکسپلین یہ کہ بھائی آپ نا سرسوں کے تیل کے اوپر 100 بار اسی دعا کو پڑھ کر دم کریں، اور اس تیل سے درد والی جگہ پر آپ مساج کریں تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔
سر میں نے یہی پریکٹیکلی جو پروسیس ہے وہ تقریباً کوئی 1 ماہ 40 دن مجھے لگے، 1.25 مہینہ لگ گیا، میں نے یہ پروسیس کیا، اور جیسے جیسے یہ دن گزرتے گئے اور ان کو اس میں آرام آتا چلا گیا، آتا چلا گیا، آتا چلا گیا۔ ناؤ اس وقت یہ پوزیشن ہے، یا آفٹر فیو ایئرس بیک کی بات کر رہا ہوں جب یہ بیماری ہوئی تھی، اور آج سچویشن یہ ہے کہ کوئی اس کے بعد سائنٹیفک یا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، لیکن وہ اب ویٹ بھی اٹھاتے ہیں، میری مسز چلتی ہیں، دوڑتی ہیں، سیڑھیاں چڑھتی ہیں، ہم واک کرتے ہیں، ایکسرسائز مشین گھر کے اندر موجود ہے، وہ جم کا جو سامان ہوتا ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں مل کے دونوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی۔ تو یہ ہے بلیسنگ، یہ ہے رحمت اللہ کی، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر، ان کی دعائیں جو انہوں نے خاص طور پہ کسی بھی مشکل مسئلے کے لیے بتائی گئی ہیں، اس پر آپ پورے یقین کے ساتھ، فیتھ کے ساتھ اور پورے ایک کانفیڈنس کے ساتھ آپ جب کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے آپ اور ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ آپ نے میں نے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا۔ فرشتوں کو دیکھا ہے، جنت دوزخ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ ہم نے تو رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم انہی کی وجہ سے ان سب کو مانتے ہیں نا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جب فرما رہے ہیں کہ یہ کر لو، تو پھر اس پر بس یقین کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے رزلٹ دیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ عمل جو ہے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، اور آپ اس پہ ٹرائی بھی کریں گے، اس کو کریں گے، اور مجھے فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ اور اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھنا ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو، تو وہ آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد پاکستان میں جب ہوتی ہے عصر کی نماز، تب سے بعد میں ٹائم رات 10 بجے تک، 10:30 تک ہوتے ہیں ہم لوگ، بیچ میں مغرب اور عشاء کے ٹائم پہ نہیں ہوتے۔ تو آپ اس وقت کا خیال رکھیں، آپ رابطہ کر کے مزید پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مسئلے میں پریشان ہیں، الجھے ہوئے ہیں، آپ کو پرابلم ہے، تو اس کے لیے حل نہیں ہو رہا، دعاؤں کے لیے ہے، تو آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ اور دوسری ایک اہم بات جو آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ واٹس ایپ پر رابطے جو بھی کرتا ہے رابطہ، اس کو جواب ضرور ملتا ہے، لیکن آپ لوگوں سے ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ ہے کہ واٹس ایپ پر بھی آ کر آپ وظائف پوچھتے ہیں، مجھے بتائیے کہ میں نے جو یہ ویڈیوز بنائی ہیں اتنی چینل کے اوپر، وہ کس چیز کے لیے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے بنائی ہیں۔ آپ کو میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جناب آپ جتنی بھی تکلیف میں ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو اس کی تکلیف پریشانی سے نکالے اور دور فرمائے۔ اسی نیک مقصد اور نیت کے ساتھ میں آپ لوگوں کی تمام کالز اور میسیجز کا جواب دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹ اوے میرے چینل سے صرف نمبر لیں اور آ کے مجھے کہیں جی اس کا وظیفہ بتا دیں۔ اب کئی دوستوں کی آج ریکویسٹ آئی ہوئی ہے کہ سر حالات بڑے خراب ہیں، بڑے پریشان ہیں، رزق کا وظیفہ بتا دیں۔ تو ادھر ویڈیوز جتنی بھی ہیں، ادھر تو مجھے یوٹیوب کے اوپر ویسے لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے کہ یہ رزق کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، آپ پھر وہ وظیفہ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اپنے واٹس ایپ کے اوپر۔ آپ جا کے ویڈیو دیکھیں، 2-4 ویڈیو واچ کریں، وظائف ہی وظائف ہے جس کے آپ سمجھ لیجئے جو آپ کو کرنے کو آسان لگے، دل کو لگے، جو پہلے آپ کرتے ہوں یا آپ کو چل گئے، اس کے لیے آپ بات کر لیں۔ اسٹریٹ اوے آ کے کہتے ہیں کہ جناب وہ گھر نہیں بک رہا، وہ جی فلانا روزی کا مسئلہ ہے، قرض نہیں اتر رہا۔ بھائی یہ سارے وظائف تو بنا رکھیں، آپ کی مرضی ہے حضور، بس وہی بات ہے نا کہ جو میسر آ جائے وہ اس کو پھر ٹپکا دو، تو یہ بات ہے۔ تو بہرحال جی میں تھینکفل ہوں جو میرے دوست باہر سے کال کرتے ہیں، یو کے، یو ایس اے، جرمنی، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، فرانس سے، ناروے سے، اور وہ بہت اچھا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹائم لے لیتے ہیں، کوئی چارجز بھی نہیں ہے اور بات تسلی سے ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔